معزز سامعین اکرام، ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں جائیں گے۔ 4 شخص ایسے ہیں، ان 4 اشخاص میں سے سب سے پہلا جو شخص ہے جو جنت میں جائے گا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے اور بڑھاپے کے عالم میں ان کا سہارا بنے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے، تو اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ شخص ہے کہ جس کی ذرائع آمدنی تو تھوڑے ہوں، جس کی ذرائع آمدنی تو تھوڑی ہو اور اس کی اولاد زیادہ ہو، یعنی کمانے کا ذریعہ تو تھوڑا ہے لیکن اس کی اولاد زیادہ ہے۔ ذرائع آمدنی تھوڑی ہونے کے باوجود وہ اپنی زیادہ اولاد کے شکم میں حرام لقمہ داخل نہیں ہونے دیتا ہے۔ جو اپنے بچوں کو ذرائع آمدنی کم ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے شکم میں حرام لقمہ داخل نہیں کرے گا، وہ شخص بھی جنت میں جائے گا، اور اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اور آپ ہیں، نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین اکرام، سب سے بڑی بات حرام کی ہے کہ جس شکم میں حرام لقمہ جائے گا تو اس سے جو خون بنے گا پھر وہ رگوں میں دوڑے گا، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد جلدی اپنے گھر کو چلے جاتے تھے۔ کئی دنوں تک یہ چلتا رہا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار اس صحابی سے پوچھا، آپ نے کہا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے کہ آپ بہت جلدی نماز پڑھ کر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں؟ تو ابو درداء کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ کھجوریں پکنے کا موسم چل رہا ہے، اس ٹائم کھجوریں پک رہی ہیں، اور صبح فجر کے وقت ٹھنڈی ہوائیں بھی مدینے کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں، صبح ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی گلیوں کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ میرا ایک پڑوسی ہے کہ اس کے انگنا میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کی کچھ ٹہنیاں جو ہیں، کچھ ڈالیاں جو ہیں، وہ میرے آنگن کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ تو جب صبح کو ہوائیں چلتی ہیں تو اس درخت کی کچھ کھجوریں میرے آنگن میں آ کر گر جاتی ہیں، میرے آنگن میں وہ کھجوریں میرے پڑوسی کی گر جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ میرے بچے اٹھ نہ پائیں، اور ان کے اٹھنے سے پہلے میں اپنے پڑوسی کی کھجوریں اس کے آنگن میں پھینک دیتا ہوں۔
یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے حرام سے بچاتے ہیں، اپنے بچوں کے شکم میں حرام لقمہ داخل نہیں کرتے، جلدی جلدی چلے جاتے ہیں تاکہ اس پڑوسی کی کھجوریں اس کے گھر میں واپس پھینک سکیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ نہ حرام نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حلال کی تمیز کریں اور حرام سے پرہیز کریں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ایسی توبہ کرے اپنے گناہ سے کہ دوبارہ اپنے گناہ کی طرف وہ نہ پلٹے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی توبہ کرے اور اس گناہ کی طرف دوبارہ جانا ناممکن ہو۔ جس طریقے سے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر وہ گناہ سے بچ جائے گا، دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے گا اور اپنے گناہ سے باز آ جائے گا تو وہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور چوتھا کون ہے جو جنت میں جائے گا اور اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ تو چوتھی وہ عورت ہے جو اپنی ساری محبتیں، اپنا سارا پیار اپنے شوہر پر قربان کر دے، اپنی ساری محبتیں اپنی شوہر کو دے دے، اپنی شوہر کی خدمت کرے، اور اس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ وہ عورت بھی کہ جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرے اور اپنے شوہر کو راضی کرے، اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو وہ عورت بھی جنت میں جائے گی اور اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ چار شخص ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ چار لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے بچوں کو حرام سے بچائیں، اپنے بچوں کے شکم میں حرام لقمہ داخل نہ ہونے دیں اور اپنے گناہ کی توبہ کریں، اور توبہ ایسی کریں کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ اور جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، میں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی محبتیں ہیں، جو آپ کا پیار ہے، وہ اپنے شوہر سے کریے، اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر سے کریے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اور عورت کے لیے شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ باتیں